مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی پچھلا ویڈیو ہم نے مردوں کے تعدد ازواج سے متعلق بنایا تھا، یعنی ایک مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، کیوں رکھ سکتا ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ ان حکمتوں کو میں نے بتایا تھا کہ رکھنے کی بس اجازت ہے، واجب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہاں رکھنا ہی ہے۔ شریعت نے کچھ شرطیں لگائی ہیں، اگر ان شرطوں کو کوئی پورا کرے یعنی بیویوں میں برابری کر سکتا ہے تو اجازت ہے اسے۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا، یہ بات ہوئی کہ مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، تو فوراً ایک دوسرا سوال ابھر کر سامنے آ گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر کی بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ دراصل یہ سوال جو ہے یہ جدید نظریہ مساوات کی پیداوار، تھیوری آف ایکوالٹی، آج جسے بڑی تیزی سے فروغ دیا جا رہا ہے، خاص کر یورپین ممالک سے یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں، اور جو کام مرد کرے گا وہ عورت کرے گی، جو عورت کرے گی وہ مرد کرے گا۔ اب اس چیز کو اتنا اچھالا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ ڈیولپمنٹ کے نام پر اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جو یورپی بات ہے تو یورپ کی ہر چیز تو ترقی سمجھی جاتی ہے، تو لوگ اسے بھی ترقی کے نام پر ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ جب مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، تو عورت بھی ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ مردوں کو رکھ سکتی ہے، ایک سے زیادہ مردوں کی بیوی بن سکتی ہے، چونکہ یہ نظریہ مساوات ہے، تھیوری آف ایکوالٹی۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک بیل کہیں پر بندھا ہوا تھا، دن بھر اس کا کام صرف گھاس کھانا ہے اور رات میں آرام کرنا، کوئی کام نہیں کرنا۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارے ذمے کوئی کام نہیں؟ اس نے کہا نہیں، کام تو تھا لیکن اب اسے سنبھالنے کے لیے کوئی آ گیا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ دراصل میں ہل چلا رہا تھا، ہل میں تھا میں، تو اچانک شہر سے ایک گائے چلی آئی، اسے لایا گیا یہاں، میرے مالک لے آئے، تو اس نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ جو کام بیل کرتا ہے میں بھی کروں گی، میں کندھے سے کندھا ملا کر چلوں گی۔ اب تب سے ہل بھی وہی چلا رہی ہے اور دودھ بھی وہی دے رہی ہے، میرا تو کوئی کام رہا نہیں۔ بس اسی طرح کا نظریہ آپ سمجھیں کہ کچھ لوگوں نے اس نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی، یا یہ کہیں جو ہمارے کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کچھ کام چور مردوں نے، جنہیں بیوی کی کمائی کھانی تھی، یہ آواز اٹھائی کہ نہیں، عورتیں بھی مرد کے برابر ہیں، مرد کے کندھا سے کندھا ملا کر چلیں گی، اور وہ صورت شروع کر دی گئی۔ اب یہ ہوا ہے کہ عورت جاب بھی عورت ہی کرتی ہے، بچہ بھی عورت ہی پالتی ہے، اسے دودھ بھی عورت ہی پلاتی ہے، اس کی پیدائش کی ذمہ داری بھی عورت پر ہی ہے، کیونکہ یہ کام تو مرد نہیں کر سکتا، تو اب مرد آرام میں ہے۔ تو یہ ہے تھیوری آف ایکوالٹی کی حقیقت، نظریہ مساوات کی حقیقت۔ عورتوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے حق کی بات ہے، انہوں نے اٹھانی شروع کر دی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا قانون کے بارے میں کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی۔ اب مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ جب مرد ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اسے بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، ریلیجن آف نیچر ہے یہ، اور اس کے جتنے قانون ہیں وہ فطری قانون ہیں، لا آف نیچرز ہیں، لہٰذا اس کے کسی قانون سے بغاوت کرنا، اس کے کسی قاعدے سے بغاوت کرنا، در حقیقت نیچر اور فطرت سے بغاوت کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ایک وقت میں وہ ایک سے زیادہ شوہر رکھے، در حقیقت وہ نیچر کی بغاوت کے قائل ہیں، وہ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ایک عورت اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر والی ہونے لگے تو بے شمار نقصانات ہونے لگیں گے۔
عورت ایک پبلک پراپرٹی بن کر رہ جائے گی، جیسے پبلک ٹرین چلتی ہے، جب جو چاہا ٹرین پہ سوار ہوا، جب جسے دل میں آیا ٹرین سے اتر گیا، جس نے جتنا چاہا ٹرین کو گندا کیا، جس نے جیسا چاہا استعمال کیا۔ ایک عورت کی حیثیت بھی ایک پبلک ٹرین جیسی ہو جائے گی۔ عورت کا جو تقدس ہے، اس کی جو عزت ہے اور اس کی جو رسپیکٹ ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ عورت جیتے جی مر جائے گی اگر لوگوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ اس میں بھی ایکولیٹی ہونی چاہیے، کہ مرد اگر ایک اس سے زیادہ عورت رکھتا ہے تو عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھے۔ اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یوٹرس کینسر اور ایڈز کا نام تو سنا ہوگا، شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ بیماریاں ہوتی کس سے، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ یوٹرس کینسر اور ایڈز، ان کے اسباب بہت ہیں، لیکن ان میں قوی ترین سبب، سب سے بہتر سورس آف یوٹرس کینسر جو ہے، وہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مختلف مادہ منویہ ایک رحم میں جمع ہونے پر یوٹرس کینسر کے امکانات بہت قوی ہو جاتے ہیں۔ سم کائنڈس آف اسپم، سیم یوٹرس، ایک یوٹرس میں، ایک رحم میں، بچہ دانی میں اگر کئی طرح کی مادہ منویہ اس میں جمع ہو جائے، اسپم جمع ہو جائے، تو وہاں پہ کینسر ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور یوٹرس کینسر کے بارے میں میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جسے یوٹرس کینسر ہو گیا جس عورت کو، اس میں سے صرف 30% عورتیں وہ ہیں جو مشکل سے جھیل کر 5 سال زندہ رہ سکتی ہیں۔ اگر ہو گیا پوری طرح یوٹرس کینسر تو بہت کم عورتیں، 30% عورتیں، باقی 70% کا تو کام ہی ختم ہے، 30% وہ ہیں جو مشکل سے 5 سال جی پاتی ہیں۔ تو یہ یوٹرس کینسر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے سنا کہ جب ایک رحم میں، ایک بچہ دانی میں، سیم یوٹرس میں کئی طرح کے اسپم جمع ہو جائیں، جب ایک عورت کئی مردوں سے شادی کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہی نہ ہوگا۔ جب ایک عورت کئی مردوں کے رابطے میں آئے گی، کئی مردوں سے فزیکل ریلیشن بنے گا جب عورت کا، تو یہی ہوگا۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ اسے کہا جاتا ہے سائلنٹ کلر ہے، یہ سب سے خطرناک بیماری۔ ایسے تو آپ کینسر کا علاج ہی کامل طور پر نہیں ہے، اور یوٹرس کینسر ہو تو اور خطرناک۔ تو اگر ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی بنتی ہے تو امکان قوی ہے اس بات کا کہ اس عورت کو یوٹرس کینسر ہوگا۔ دوسری بات، ایڈز کے بارے ہم نے کہا، ایڈز کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں ایڈز ہوتا ہے۔ جب عورت کئی مردوں سے فزیکل ریلیشن بناتی ہے تو ایڈز ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد جب غیر عورتوں سے فزیکل ریلیشن بناتا ہے، بیوی کے علاوہ سے فزیکل ریلیشن بناتا ہے، تو اسے ایڈز ہوتا ہے۔ اب سوچیں جب ایک عورت 4 رکھ لیجئے، 4 تک کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ جب مرد 4 بیوی رکھ سکتے ہیں تو عورت بھی 4 شوہر رکھ سکتی ہوگی، تو ایک عورت جب 4 مردوں کے رابطے میں ہوگی تو کیا اسے ایڈز نہیں ہوگا؟ اور جب اس عورت کو ایڈز ہوگا تو کیا ان 4 مردوں کو ایڈز نہیں ہوگا؟ اور جب ان 4 مردوں کو اور اس عورت کو ایڈز ہوگا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے بھی ایڈز ہوگا۔ یعنی 4 مردوں کا، یوں کہیں ایک سے زیادہ مرد کے لیے مرد کا مطالبہ کرنا عورت کے لیے ایک ٹائم میں، یہ عورت کو موت کے دہانے پر ڈالنے جیسا ہے۔ ہاں، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی تو دوسرا کرے، دوسرا ختم ہوا تیسرا کرے، اس طرح تو وہ 100 بھی کر سکتی ہے۔ اسلام ان منجمد مذاہب کی طرح نہیں ہے جن میں کہ ایک شوہر سے شادی ہوئی، اب مر جائے یا طلاق ہو جائے، اب دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی، اب وہ زندگی بھر اسی کی بیوہ بن کر بیٹھے رہے۔ اسلام اس نظریے کا بھی قائل نہیں، یہ بھی نیچر کے خلاف ہے۔ اور اسلام چونکہ اسلام نام ہے لا آف نیچر کا، تو اسلام نیچر کے حساب سے حکم دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک مرد ہے تو وہ دوسرا مرد اس کے رابطے میں نہیں آ سکتا۔ یہی آپ کی جو ساخت ہے، جسمانی ساخت، آپ کی جو طبیعت ہے، وہ یہی چاہتی ہے۔ جب ایک سے زیادہ مرد کے رابطے میں عورت آئے گی تو اس طرح کی مہلک بیماریاں، سائلنٹ کلرز جو ہیں، یہ انسان کے بدن میں پیدا ہونے لگے گی، اور انسان پھر بری طرح ان بیماریوں کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ دوسری بات،
اشتباہ ولدیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اشتباہ ولدیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد تو چلیے آج کل ڈیولپمنٹ زمانہ ہے، آج آپ ٹیسٹ کرانے کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ کر لیں گے، لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے بہت لمبا مرحلہ ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ایک عورت جو 4 مردوں والی ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، حاملہ ہو گئی۔ اب پریگننٹ ہونے کے بعد وہ بچہ کس کا ہے یہ کون جانتا ہے؟ عورت نے دل رکھنے کے لیے چلیے کسی ایک کا نام کہہ دیا کہ بھئی تمہارا ہے۔ اب جس سے کہا کہ تمہارا بچہ ہے، چونکہ عورت کی بات ہی مقبول ہوگی اس بارے میں، عورت نے جس مرد سے کہا تمہارا بچہ ہے، اب اس نے اس بچے کے ناز اٹھانے شروع کیے ایام حمل میں۔ جو پورا پیریڈس ہے پریگننسی کا، اس پورے پیریڈ میں اس نے عورت کی خدمت کی، خرچہ کیا، ڈاکٹر دکھائے، علاج کرایا، بچے کی پیدائش ہوئی، جو اخراجات ہوئے سب اٹھائے، بچے کی پیدائش کی خوشی میں لڈو بانٹا۔ بعد میں اس نے سوچا کہ چلو ذرا ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے کنفرم کر لیں، ٹیسٹ کرایا، معلوم ہوا کسی اور کا بچہ نکلا، تو لڈو بانٹا کوئی، بچہ نکلا کسی اور کا۔ اب ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک مرد نے جب اپنا بچہ سمجھ کر 9 مہینے اس عورت کی خدمت کی ہوگی اور 9 مہینے تک اس کا علاج و معالجہ کیا ہوگا، اس کے پیچھے اخراجات کیے ہوں گے، بچے کی پیدائش کے اخراجات اٹھائے ہوں گے، اور اچانک اسے پتہ چلے گا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، بیٹا ہو یا بیٹی اس کی نہیں ہے، تو اس پہ کیا بیتے گی؟ فوراً پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اس کے، اور اس نتیجے میں اگر وہ سرفراہ نکلا تو یا تو بچے کو نقصان پہنچائے گا، یا بچے کی ماں کو نقصان پہنچائے گا، یا اس بچے کے اصل باپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کی یہی تھیوری آف ایکوالٹی۔ کیا یہ چیز جھیلی جا سکتی ہے؟ کیا یہ چیز جھیلے جانے کے لائق ہے؟ چلیے اب اس سے بھی گزر جائیے۔ پھر دوسری مرتبہ وہ حاملہ ہوئی، چاہے 4 شوہر کی بیوی ہے، اب تو اس کے حمل کی گنتی نہیں ہو پائے گی۔ دوسری مرتبہ وہ حاملہ ہوئی، اب دوسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو اب کون اعتبار کرے گا کہ کس کا بچہ ہے؟ اب اگر وہ قسم کھا کر بھی سچ بھی بتائے تو کوئی نہیں مانے گا۔ اب جب کوئی مانے گا نہیں تو یہ جو پورا پیریڈ ہے پریگننسی کا، یہ جو 9 مہینے کے مکمل ایام ہے، ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کے ناز نخرے کون اٹھائے گا؟ علاج و معالجہ کون کرے گا؟ اس پہ خرچ کون کرے گا؟ پھر سب سے مشکل مرحلہ ایک عورت کی زندگی کا بچے کی پیدائش کا ہوتا ہے، اس وقت کوئی مرد کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ ہر کسی کو ڈاؤٹ ہوگا کہ میرا نہیں ہے۔ پھر اس عورت پہ کیا بیتے گی جب اس کے پاس خود اس بچے کا باپ نہیں ہوگا، اس کا شوہر نہیں ہوگا؟ یہ پورا لمبا عرصہ اور مصیبت کی پوری گھڑی 9 مہینے کی اسے اکیلے بتانی پڑے گی، کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر بچے کی پیدائش ہوگی تو فوراً سارے مرد پہنچیں گے اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے، اور ڈی این اے ٹیسٹ میں جس کا بچہ ہوگا اسے مل جائے گا۔ کیا اس طرح کی مصیبتیں ایک عورت جھیل سکتی ہے؟ کیا آپ کا یہ نظریہ مساوات، آپ کی یہ تھیوری آف ایکوالٹی عورت کی زندگی جہنم نہیں بنا دے گی؟ جو عورتیں اس نظریے کی علمبردار ہیں، جھنڈا اٹھائے ہوئے نہیں ایسا ہونا چاہیے، کیا وہی عورتیں اگر ان حالات سے گزریں تو ان مصیبتوں کو جھیل پائیں گی؟ نہیں جھیل پائیں گی۔ پھر جب جھیل نہیں پائیں گی تو کیوں اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسلام کے کسی قانون سے بغاوت در حقیقت نیچر اور فطرت سے بغاوت ہے، اور اس جو نیچر اور فطرت سے بغاوت کریں گے ان کا جینا دوبھر تو ہونا عین ممکن ہے۔ اور یہ میں نے 2 بات بتائی، ایک بیماری کی اور ایک دوسری یہ بات، اس کے علاوہ کئی مثالیں ہیں۔ ایک عورت کسی شوہر سے پریگننٹ ہے، 4 شوہر ہیں، کسی ایک سے پریگننٹ ہے، تو جن دنوں میں وہ حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان دنوں میں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ کوئی ان کی خدمت کرے آخری ایام میں، 6، 7، 8ویں مہینے میں۔ لیکن جب وہ ایک مرد سے حاملہ ہوگی تو باقی 3 مرد کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تینوں مرد اس کے نخرے اٹھائیں گے؟ نہیں اٹھائیں گے۔ مرد غیور ہوتا ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان دنوں میں جن دنوں میں اسے آرام کی ضرورت ہے انہیں ان دنوں میں بھی اپنے گھر بلائے گا اور اپنی ضرورتیں پوری کروائیں گا، جو کہ ان ایام میں جن کی اجازت نہیں ہے۔ پھر عورت کا کیا ہوگا؟ 7 مہینے 8 مہینے کی پریگننٹ ہے وہ،
اور جا کر کسی دوسرے شوہر کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں، اس کے گھر میں کام کر رہی ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ اس عورت پہ بیتے گی کیا؟ کیا اس کی زندگی جہنم نہیں بنے گی؟ یہ کرنا، یہ مرد کرے گا، ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا۔ مرد کی فطرت ہی وہی ہے کہ وہ دوسرے مرد کی وجہ سے بیوی کو آرام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اس طرح کی مصیبتوں سے عورت کو گزرنا پڑے گا۔ ایک اور بات، 4 مرد ہیں تو چاروں کے بچے ہوں گے۔ ایک شوہر کے پاس اسے جانا پڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 4 شوہر ہیں تو ایک مکان میں تو رہیں گے نہیں، الگ الگ مکانات ہوں گے۔ ایک بلڈنگ بھی ہوگی تو الگ الگ فلیٹس ہوں گے، الگ الگ کمرے ہوں گے۔ جس دن وہ ایک شوہر کے پاس ہوگی اس دن دوسرے شوہر ایک شوہر کے بچوں کو اکیلا رہنا پڑے گا۔ بچہ چاہے 4 مہینے کا ہو، چاہے 6 مہینے کا ہو، چاہے 6 دن کا ہو، اکیلا دن بھی گزارنا پڑے گا، اکیلی رات بھی گزارنی پڑے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک بچہ جو 6 دن کا یا 6 مہینے کا یا 2 مہینے کا ہے، وہ بچہ ماں کے بغیر اکیلا دن اکیلی رات گزارے، کس قدر پریشان کن مرحلے ہوں گے یہ۔ لیکن چونکہ اس نے 4 شادیاں کی ہیں، اسے تو ڈیوٹی دینی ہے چاروں جگہ۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شوہر کے ساتھ رہے باقی کو چھوڑ دے، تو بھائی باقی کو چھوڑ دے تو باقی تو نکل لیں گے۔ اگر سب کو ایک ساتھ، کیونکہ یہاں رکھنے کی بات چل رہی، جس طرح مرد رکھتا ہے، سب کو ایک ساتھ رکھنا ہے تو یہ مصیبت جھیلنی پڑے گی، اور صرف عورت نہیں جھیلے گی، اس کے ساتھ جو بچہ ہوگا وہ بھی جھیلے گا۔ اب چاہے 2 مہینے کا بچہ ہو یا 4 مہینے کا بچہ، ماں کے بغیر اسے دن بھی گزارنا پڑے گا، ماں کے بغیر اسے راتیں بھی گزارنی پڑے گی۔ اور جب عورت ان مرحلوں سے گزرے گی، ان پریشانیوں سے گزرے گی، جو پریشانیاں میں نے بتائی، تو کیا ہوگا؟ ڈپریسڈ ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، چرچری ہو جائے گی، بد مزاج ہو جائے گی، بات بات میں شوہروں سے لڑے گی، جھگڑے گی۔ اگر نہیں لڑے گی تو شوہر جان بوجھ کر لڑائے گا، جان بوجھ کر جھگڑا کرے گا، جان بوجھ کر لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور ان حالات سے گزرتی ہوئی ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ وہی جو عورتوں کا مشہور حربہ ہے، اپنی جان لے لے گی، اپنی جان دے دے گی یا دوسرے کی جان لے لے گی۔ اس طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اس طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ 4 مرد ہیں، 4 شوہر ہیں۔ اب بھائی ہر مرد کو باپ بننے کا شوق ہے، کون مرد ہے دنیا میں جو چاہے گا میں باپ نہیں بنوں گا؟ تو 4 مرد اگر چاہیں کہ ہم باپ بننا اور 2 بچے چاہیں تو کیا ہوگا؟ ایک عورت کو 8 بچوں کی ماں بننا پڑے گا۔ یہ تب کا زمانہ تھا جب ممکن ہوا کرتا تھا۔ کیا آج کے زمانے میں یہ ممکن ہے کہ ایک عورت 8 بچے، 10 بچے، 12 بچے پیدا کر سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ آج تو عموماً بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ سرجری سے ہوتی ہے، آپریشن سے ہوتی ہے شہروں میں، اور جب آپریشن سے ہوتی ہے تو دوسرے بچے، زیادہ سے زیادہ تیسرے بچے پہ ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ اگر چوتھا بچہ ٹھہرا اس کے لیے آپریشن کرنا پڑا، یا چوتھا بچہ ٹھہرا بھی تو بھی آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب بتائیں کہ ایک مرد کے 2 بچے ہو گئے، ممکن ہے 3 بچے ایک مرد کے ہو گئے، باقی 3 مرد کیا کریں گے؟ اور ایک ایک کر کے بانٹ دیجئے، 3 مرد کے ایک بچے ہوئے، 3 بچہ ہوا، تینوں آپریشن سے ہوا، اب چوتھا مرد کیا کرے گا؟ اسے تو بچہ چاہیے۔ عورت کیا کرے گی اب ایسے حالات میں؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اسلام کے کسی قانون سے بغاوت کرنا در حقیقت فطرت سے بغاوت کرنا ہے، نیچر سے بغاوت کرنا ہے۔ اسلام کے کسی قانون کے خلاف جانا در حقیقت انسانی نیچر کے خلاف جانا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ایک سے زیادہ شوہر کا ایک وقت میں مطالبہ کرنا عورت پر انتہائی درجے کا ظلم کرنا ہے۔ عورت چکی کے 2 پاٹ کے بیچ میں پسنے والے گندم اور جو کی طرح ہو جائے گی، ایک پبلک پراپرٹی ٹرین کی طرح ہو جائے گی، جسے لوگ اپنی اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، کوئی اپنی مرضی سے گندا کرے گا، کوئی اپنی مرضی سے اسے خراب اور برباد کرے گا۔ عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اگر عورت ایک ساتھ ایک سے زیادہ شوہر کی بیوی ہونے لگے۔ وہ جو مشہور مقولہ ہے، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ وہ ایک ساتھ کس مرد کے بچے کی پرورش کرے گی، کس مرد کے بچے کو دیکھے گی،
کتنے گھروں میں جا کر بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گی؟ صبح بچوں کو اسکول جانا ہے، کتنی جلدی اٹھے گی کہ اس گھر میں گئی، وہاں کے بچوں کو تیار کیا، اسکول کے لیے روانہ کیا، دوسرے گھر میں گئی، دوسری جگہ کے بچوں کو تیار کیا، اسکول کے لیے روانہ کیا، تیسرے گھر میں گئی، یہ تو پورا دن گزر جائے گا۔ کب کرے گی یہ کام؟ کب چاروں گھر کے بچوں کو کھانا کھلائے گی؟ بھائی بچے تو ماں کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس گھر کے بچوں کے ساتھ کھانا کھائے گی یا اس گھر کے بچوں کے ساتھ کھائے گی، یا اس گھر کے بچوں کے ساتھ کھائے گی یا اس گھر کے بچوں کے ساتھ کھائے گی؟ اپنے تہوار فیسٹیولز کن بچوں کے ساتھ منائے گی؟ کس گھر کے بچوں کے ساتھ، کس شوہر کے ساتھ رہ کر وہ فیسٹیول منائے گی؟ کیونکہ چاروں شوہر اکٹھے ہو جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ چاروں شوہر ایک جگہ ایک گھر میں آ جائیں اور سب بچے اکٹھے ہوں اور اکٹھے فیسٹیول منائیں، یہ نہیں ہو سکتا، مرد یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت عورت کیا کرے گی؟ کن حالات سے گزرے گی؟ جیتے جی مر جائے گی۔ اسی لیے اسلام کے کسی قانون اور کسی قاعدے کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ بھئی پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، اب وہ زمانہ تھوڑی رہا کہ لوگ جو چاہیں بول دیں، اور یہ بات پڑھے لکھے لوگ ہی اٹھاتے ہیں یہ آواز، کوئی جاہل عورت اس طرح کی آواز نہیں اٹھاتی کہ مجھے ایک سے زیادہ مرد چاہیے۔ اور جاہل کیا، میں تو کہتا ہوں اب بھی جو عزت دار گھرانے ہیں وہاں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی کوئی عورت کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ شوہر ہو سکتا ہے ایک وقت میں۔ تو جو عورتیں یا جو مرد اس کے علم بردار ہیں، یہ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بتائیں کہ آخر وہ اس عورت کی زندگی کیا ہوگی جو عورت ان کی بات میں آ کر اس طرح کے کارنامے کرے گی، ایک سے زیادہ شوہر کی بیوی بننے کی کوشش کرے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اسلامی قاعدے دراصل لا آف نیچر ہیں، وہ فطرت کے قاعدے ہیں، فطرت کے قانون ہیں، اور اسلام کے کسی قاعدے سے بغاوت حقیقت میں فطرت سے بغاوت ہے۔ اسی لیے اگر تنقید کرنے کا شوق ہے آپ کا، اسلام پر آپ شوق پالتے ہیں تنقید کرنے کا، کریں تنقید، لیکن پہلے پڑھ لیں اسلام کو، اسلام کے قاعدے اور قانون کو سمجھیں، اس کی حکمتوں پر غور کریں، اور اس کے خلاف جانے پر جو نقصانات ہیں اسے بھی سمجھیں کہ کیا وہ نقصانات برداشت کرنے کے قابل ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے جو چیزیں بیان کی، کیا یہ چیزیں ایک عورت برداشت کر سکتی؟ نہیں برداشت، پاگل ہو جائے گی، وہ خود کو مار لے گی یا دوسروں کو مار دے گی اگر اس طرح کے گھن چکر میں پھنس کر رہ گئی تو۔ اسی لیے اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام کا قانون فطری قانون ہے، لا آف نیچر ہے، اس کے خلاف جانا در حقیقت فطرت کے خلاف جانا ہے۔ اسلامی قانون کہتا ہے ایک عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی بیوی ہو سکتی ہے۔